تو میرا پیغام بجلی کی شعاع بن کر اسی رفتار کے ساتھ آپ کے دماغ کے ساتھ جا کر ٹکراتا ہے، تو میرے بولنے اور آپ کے سمجھنے میں کوئی فاصلہ نہیں قائم، بلکہ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ ہوا آپ تک یہ پیغام پہنچاتی ہے، ہوا کو حرکت، یہ ہل رہے ہیں، دیکھیں ہل رہی، اگر یہ پتے ساکت ہوں پھر بھی ہوا حرکت میں رہتی، اس کو کون حرکت دینے والا ہے؟ یہ ہمارے بس میں تو ہے نہیں۔ تو اللہ پاک نے زمین کو دوڑایا، پھر سے گھمایا، پھر سے ہلایا۔ ہم ایک ایسے گیند پر بیٹھے ہوئے ہیں جو گھوم بھی رہا ہے، جو دوڑ بھی رہا ہے، اور جب کوئی چیز گھومے بھی اور تیز رفتار بھی ہو تو اس میں اپنے آپ تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی۔ تو ہماری زمین یوں بھاگ رہی ہے، اس کے بھاگنے کی رفتار ہے 66,000 میل فی گھنٹہ۔ پھر ہماری زمین گھوم رہی ہے، اس کے گھومنے کی رفتار ہے 1,000 میل فی گھنٹہ۔ پھر اس گھومنے اور بھاگنے میں اس میں تھر تھراہٹ پیدا ہوتی، تو یہ کانپتی 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 یوں چلی جاتی ہے اور 22.25 کا زاویے پر جا کے کھڑی ہو جاتی، پھر وہاں سے یوں ہلنا شروع ہوتی، ہلتے 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 ادھر آ جاتی، یہاں کر 22.23 کا یہ زاویہ بناتی، اسے آگے نہیں جاتی، یہ یوں جاتی اور یہ یوں جاتی ہے۔ جب یہ یہاں پہنچتی ہے تو اس دن 18 ستمبر ہوتا ہے، پھر یہ واپس جاتی ہے، اور پھر جب واپس آتی ہے تو اس دن 22 مارچ ہوتا ہے۔ تو 18 ستمبر اور 22 مارچ کو ساری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، کیونکہ زمین بالکل سیدھی ہوتی ہے اور سورج اس کے سر کے اوپر یہاں ہوتا ہے، تو اس ساری دھرتی میں اس دن 12 گھنٹے کا دن ہوگا اور 12 گھنٹے کی رات ہوگی۔ یہ جو اس کی تھر تھراہٹ ہے یہ ہوا کو دھکے دے رہی، مسلسل دھکے دے رہی، وہ دھکوں سے ہوا آگے جا رہی، ایک تو میرا پیغام پہنچا رہی، دوسرا کیا کر رہی ہے، میرے منہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے، ہوا اس کو پکڑ کے یہ جامن کے درخت کو دے رہی اور ان درختوں سے آکسیجن نکل رہی، ان کو وہاں سے کھینچ کر مجھ تک لا رہی ہے۔ اگر ہوا کی گردش ختم ہو، یعنی زمین کا یہ تھر تھرانا اگر ختم ہو جائے اور زمین ایسے سیدھی ہو جائے اور یوں جانا شروع کرے، تو ہوا کی حرکت بند ہو جائے گی، اور اس کے بند ہونے پر میری آواز نہ آپ سن سکیں گے نہ میں آپ کی سن سکوں گا۔ میرے منہ سے نکلی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ میرے گرد یوں حالہ بنائے گی، جیسے ریشم کے کیڑے کے گرد ریشم حالہ بناتے بناتے اسی کے اندر وہ دم گھٹ کے مرتا ہے، میں اپنی آکسیجن میں دم گھٹ کے مر جاؤں اور یہ آکسیجن کی زیادتی سے جل کے راکھ ہو کر ختم ہو جائیں سارے کے سارے درخت۔ تو یہ اس مالک الملک کا وہ نظام ہے جس پر اس نے ایک ٹیڑی پیسہ ہم سے نہیں لیا۔ یہ مل والے تو کہتے ہوں گے نا، مل لگائی ہے تو روٹی کھاتے ہیں، مل نہ لگاتے تو روٹی کہاں سے کھاتے؟ اور یہ ملک میں کام کرنے والے مینیجر سے لے کر چپڑاسی تک کہتے ہوں گے نوکری کرتے ہیں تو روٹی کھاتے ہیں، نوکری نہ کرتے تو روٹی کہاں سے کھاتے ہیں؟ تو گنے کو میٹھا کس نے کیا ہے؟ یہ حمزے نے میٹھا کیا ہے، زمیندار نے میٹھا کیا ہے۔ اور زمین کو کھودو کہیں کوئی چینی پڑی ہو، میں تو خود زمیندار کا بیٹا ہوں بھائی، ہم نے جناب شکر کے بوریاں ڈال دی ہو زمین میں، اوپر گنا کاشت کیا ہو، اب اندر سے جناب میٹھا لے لے کر خود شکر بنتا جا رہا ہے، میٹھا بنتا جا رہا ہے، پھیکی زمین، پھیکا پانی، بدبودار کھاد، اور یہ بھی تو کھاد ہے جو بھی باہر مڈ پھینک رہے ہیں، یہ بھی زمیندار اٹھا کے لے جائیں گے۔ ان میں کون سی مٹھاس ہے؟ وہ کون ذات ہے جو پوری شربت کی بوتل تیار کر کے کھڑی کر دیتا ہے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تو تھوڑا سا دھوپ میں کھڑا پڑا رہے یہ مشروب تو وہ تو گندا ہو جاتا ہے، جھاگ چھوڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ یہ سردی میں بھی کھڑا ہے، گرمی میں بھی کھڑا ہے، نہ اس کا شربت خراب ہوتا ہے، نہ اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، اور نہ اس کی مٹھاس میں کہیں کوئی کمی آتی ہے۔ یہ کون ہے جو بے کیف بے جان زمین کو حرکت دیتا ہے، اور کہیں جامن، کہیں امرود، کہیں کیلا، کہیں مالٹا، اور کہیں کنو، کہیں گنا، کہیں گاجر، کہیں مولی، کہیں کریلا کڑوا، کہیں خربوزہ میٹھا، کہیں تربوز سرخ، اور کہیں کریلا سبز، اور ناریل اندر سے سفید اور باہر سے وہ بھورے رنگ کا سرمئی سرخ، گہرے سرخ رنگ کا، اندر سے مکھن کی طرح باہر سے پتھر کی طرح۔ یہ سارا کون نظام بنا رہا ہے، چلا رہا ہے؟ یہ ہوا کی گردش زمین کی تھر تھراہٹ سے پیدا ہو رہی ہے، اور میرا پیغام آپ تک، آپ کی بات مجھ تک، اور پھر اللہ جل جلالہ اس سارے نظام کو چلا کر نہ ہم سے کوئی تنخواہ مانگی، نہ ہم سے پیسے مانگے، نہ ہم سے کچھ مطالبہ کیا۔ ہاں، ہماری باتیں سن کے اللہ تعالیٰ کہتا تو ہوگا، واہ میرے بندو، تم یہ کہہ رہے ہو کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہیں کمائیں تو بھوکے مر جائیں، تو یہ ذرا ہوا کو ہلا کے دکھا دو، زمین کے اندر سے مٹھاس پیدا کر کے دکھا دو۔ کتنے پیسوں سے گنے کو میٹھا کیا، کتنے پیسوں سے ہوا کو حرکت دی۔ پھر میں نے صرف زبان کا بول ہی بتایا نا، پھر زبان اور کتنے کام کرتی، یہ چکھنے کا کام بھی کرتی ہے، یہ چبانے کے ساتھ لعاب پیدا کرنے کا کام بھی کرتی ہے، یہ غذا کو نیچے لے جانے کا کام بھی کرتی ہے، پھر یہ آپ کو میٹھا بھی بتاتی ہے، کڑوا بھی بتاتی ہے، نمکین بھی بتاتی ہے۔ یہ سامنے والا حصہ، اس میں 3000 خانے ہیں ساری زبان میں،
یہ نمکین کو بتاتا ہے. یہاں چکھو گے نمکین تو محسوس ہوگا, یہاں میٹھا رکھو گے محسوس نہیں ہوگا, کڑوا رکھو گے نہیں محسوس ہوگا. تھوڑا سا آگے میٹھا بتانے والے کھانے بنے ہوئے ہیں, وہاں میٹھا رکھیں گے محسوس ہوگا, نمکین رکھیں گے کڑوا رکھیں گے محسوس نہیں ہوگا. اس کے تھوڑا سا پیچھے حلق کے قریب کڑوا بتانے کا سسٹم موجود ہے, وہاں آپ میٹھی چیز رکھیں, پھیکی چیز رکھیں, نمکین رکھیں, نہیں پتا چلے گا. کڑوی رکھیں فوراً پتا چلے گا. یہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم گولی پیچھے رکھتے ہیں تاکہ جلدی چلی جائے, اور وہیں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اس نے کڑواہٹ کا سسٹم رکھا ہے اللہ تعالیٰ, وہ رکھتے ہی سارا منہ کڑوا ہو جاتا. میں ہمیشہ گولی یہاں رکھتا ہوں, یہاں, جو مجھے پتا ہے یہاں چاہے جتنی مرضی کڑوی چیز رکھو کچھ پتا نہیں چلے گا. وہ کہتا ہے جلدی جلدی ہیٹھاں لگی جاوے, جلدی جلدی ہیٹھاں لگی جاوے, اتو پانی پیو ہیٹھاں لگی جاوے. وہ ایک سیکنڈ چ منہ کوڑا ہو جاتا ہے. رکھا اسے وہاں ہے جہاں وہ کڑوا ہونے کا نظام اللہ رکھا ہے. یہاں رکھتا ہوں, اوپر سے پانی پینے سے پہلے پہلے وہ سارا منہ کڑوا ہو جاتا. یہاں رکھو منہ کڑوا نہیں ہوگا. یہ میں کسی سے خرید کے لایا ہوں, کسی مل والے نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے, کسی بادشاہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے, یہ میری ماں نے یا میرے باپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فق رقبہ. میرے بندے, کس نے تمہیں زبان عطا فرمائی, کس نے ان پر دو ہونٹ لگائے, پھر کس نے تجھے دو آنکھیں دیں, پھر اس کس نے تمہیں دو راستے دکھائے. کیوں نہ تو صحیح راستے پر آیا, کیوں تو بھول بھلائیوں میں گم ہوا, کیوں تو گمراہیوں میں جا بھٹکا. اللہ اکبر کی اتنی اونچی صدا سن کر بھی تیرے کان پہ جوں نہ رینگی. تیرے قدم نہ اٹھے تو جوان تھا, تیرے قدم نہ چلے تو صحت مند تھا, تیرے کانوں میں آواز پڑی تو بہرا نہ تھا. تیرا رب تجھے پکارتا رہا تو نہ گیا, تیرے افسر نے پکارا تو سر سر کہتا ہوا پیچھے بھاگا, بڑے آدمی نے پکارا تو سر سر کہتا ہوا پیچھے بھاگا. اللہ نے پکارا, 5% بھی نماز نہیں پڑھتی, 5%. تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. میرا بندہ میری نعمتوں کو گنتا تو صحیح, مطلب کون گن سکتا ہے. پھر اللہ جل جلالہ نے ان ساری نعمتوں کو دینے کے بعد بڑے آسان بل مانگے. کا زبان کا بل یہ ہے, اس سے کسی کو گالی نہ دینا بس. فانطق بلسانک ما احللته لك فان عرض لك ما حرمت عليك اطبق عليه الباب اغلق عليه الباب. میرے بندے تجھے زبان دی, بے شمار نفع دیے, اسے بولنے کی اجازت دی, بس میرا ایک مطالبہ ہے تیری زبان سے اور کوئی نہیں. اس سے کسی کو گالی نہ دینا, کسی کی غیبت نہ کرنا, کسی کی چغلی نہ کرنا, کسی کی بےزتی نہ کرنا, کسی پہ الزام اور بہتان نہ باندھنا. بس میرا یہ ایک بل ہے, جب تیری زبان پہ جھوٹ آنے لگے, گالی آنے لگے, چغلی آنے لگے, دروازہ بند کر لے. بس یہی میرا بل ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی اس کو بل ادا کرتا ہو. زندگی میں صرف 2 آدمی دیکھے ابھی تک جو غیبت نہ کرتے ہوں, جو آپ نہ سنتے ہو نہ کرتے ہو. ابھی تک زندگی میں 2 آدمی دیکھے. اتنا جہان پھرا ہے, اتنا جگ پھرا ہے, پورے زندگی میں صرف 2 آدمی دیکھے. نہ وہ غیبت کرتے تھے, جتنا عرصہ میں ان کے ساتھ, میں کوئی 1 سال 2 سال نہیں, 10 برس مسلسل ساتھ رہا. نہ غیبت کرتے تھے نہ سنتے تھے. لیکن ہم بل نہ دیں, ہم بل نہ دیں تو حکومت والے وہ ہماری تار کاٹ دیں گے, ٹیلی فون کے تار کاٹ دیں گے, اور بجلی کے تار کاٹ دیں گے, مسجد کی بجلی بھی کاٹ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ زبان بل نہ دیتی تو اللہ تعالیٰ زبان بدی سے نکال دیتی, اللہ تعالیٰ زبان پہ فالج گرا دیتا. تو سارا دن ہم گالیاں دیتے ہیں, سننے والا سنتا ہے, کبھی اس نے اس پر مہر نہیں لگائی. پھر کجالت لک عینین, میں نے تجھے 2 آنکھیں دی. یہ آنکھیں کیا چیز ہیں؟ یہ آپ دیکھو میری کتنی چھوٹی سی آنکھ ہے, آپ کو اپنی آنکھ تو نظر نہیں آئے گی, میری تو دیکھ رہے ہو نا. یہ اس کا کتنا کو اس کا دائرہ ہے. اس کے اندر 13 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں, 13 کروڑ بلب, 130 ملین آئی ریسپٹر اس کے اندر لگے ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے بعد نہ باپ کا احسان ہے اتنا بڑا, نہ ماں کا, نہ کسی محسن کا. دنیا میں کوئی ایسا محسن ہم نہیں لا سکتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر بن سکے یا ان جیسا بن. ان کے قریب بھی کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا محسن اعظم. اور چھوڑو, اتنی بڑی قربانی ہے اللہ کے دیدار کے بعد بھی واپس آ جانا. یہ اتنی بڑی ہمارے نبی کی قربانی ہے. جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آؤ بھائی میری ملاقات ہو, آؤ. تو لوگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا نقاب اٹھائے گا, دیدار کرائے گا,
تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی، حوریں بھی بھول جائیں گی، بیویاں بھی بھول جائیں گی، نہریں بھی بھول جائیں گی، شراب، باغ، باغیچے سب بھول۔ جب اللہ تعالیٰ نقاب گرائے گا تو کہے گا جاؤ، کہیں گے نہیں یا اللہ ہم نہیں جاتے، ہمیں کچھ نہ دے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں حوریں نہیں چاہیے، ہمیں کسی کی ضرورت، بس تو ہمیں اپنا دیدار کراتا رہے، ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ جنت والوں کو جنت اچھی نہیں لگ رہی، اللہ کے دیدار کے بعد تو لوگ جنت نہیں مانگیں گے، حوریں نہیں مانگیں گے، بیویاں نہیں مانگیں گے، غلمان نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ آٹھویں دن آ جایا کرو، جمعے میرا دیدار کر لیا کرو۔ وہ کہیں گے جمعہ کب آئے گا، ہمیں بس کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ہمارے سامنے بیٹھے رہیں، ہم آپ کو دیکھتے رہیں، آپ ہمارے سامنے رہیں یا اللہ، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں جنت الفردوس والے ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انسانیت پر احسان ہے، امت پر احسان ہے، جس کو اللہ نے کسی نبی کو ایسی پیشکش نہیں کی۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، ہوا تابع کی، جنات تابع کیے، بس سارے جہان کی حکومت نہیں دی، فلسطین کی حکومت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ اسرافیل آئے بڑا تھال لے کر اور آ کے سامنے رکھا کہ یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سنا ہے اور مجھے یہ ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے۔ ساری زمین کی حکومت سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں، نہ ہی دنیا میں اللہ نے کسی کو ساری دنیا کا حاکم بنایا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں لکھا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا کے حکمران تھے، مطلب تھا کہ اپنے دور کے بہت بڑے بادشاہ تھے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو 6 بر اعظم پہ حکومت دے دی ہو۔ آج پیشکش ہو رہی بعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں گے تو سب کچھ آپ کے لیے تابع کر دیا جائے گا۔ اب آپ ارشاد فرمائیں عبدان رسولہ او ملکان رسولہ، آپ بادشاہ بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں کہ غلام بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا بلا عبدان رسولہ، نہیں مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، میں غلام بن کے نبوت کروں گا۔ کیوں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ میری امت کے سارے لوگ تو مالدار نہیں ہوں گے، ہر آدمی تو وہ شوگر مل نہیں لگائے گا، ہر آدمی تو ٹیکسٹائل نہیں لگائے گا، ہر آدمی کی فیکٹریاں تو نہیں ہوگی، اکثریت تو غریب ہوں گے۔ تو اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے وہ فقر کا معیار اپنے لیے پسند فرمایا کہ اللہ کی قسم آج تک ایسا فقیر میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی دیکھا ہے فقیر جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو اور جس کے لیے احد پہاڑ منت کر رہا ہو؟ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں ابھی سونے چاندی کے سکے ڈھل کر آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں۔ عرب کے سارے پہاڑ جس کے لیے سونا چاندی بننے کو تیار ہوں، جنت کے دسترخوان جس کے لیے اترنے کو تیار ہوں، جنت کے عالی شان گھر جس کے لیے زمین پر اترنے کو تیار ہوں، جنت کے عالی شان کپڑے جس کے لیے اترنے کو تیار ہوں، براق جو معراج کے لیے آیا تھا وہ 24 گھنٹے آپ کے در پر بندھے جانے کو تیار ہے، خوشی سے تیار ہے، پھر بھی آپ اس کو رد کر کے گدھے پہ سواری فرما رہے، پیدل جا رہے ہیں، خچر پہ سوار ہو رہے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہو رہے، اونٹ پہ سوار ہو رہے۔ ہاں چونکہ آپ مالداروں کے نبی بھی تھے، صرف غریبوں کے نہیں تھے، تو آپ نے کبھی کبھی بڑے عالی شان گھوڑوں پر بھی سواری فرمائی تاکہ میری امت کے مالدار کے لیے بھی گنجائش نکل آئے۔ سقب ایک گھوڑا تھا آپ کا، سبحہ وہ ایسا تیز تھا کہ اس کا نام ہی سبحہ رکھا گیا۔ سبحہ کہتے ہیں بہاؤ کو، بہاؤ، وہ جب دوڑتا تھا تو اس کے پاؤں زمین کے ساتھ، اس کا سینہ زمین کے ساتھ لگ جاتا تو اس کا نام سبحہ رکھا۔ اور ایک ایسا حسین گھوڑا تھا اس کا نام گلاب رکھا گیا، ورد، اس کا نام ورد تھا۔ ایک گھوڑے کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام سجل تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعبوب تھا، ایک کا نام لیزاز تھا، ایک کا نام طراز تھا، ایک کا نام مرتجز تھا، ایک کا نام سقب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا۔ اب بہت سے گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی لیکن یہ بڑے عالی نسل کے گھوڑے تھے، اس لیے ان کے نام تاریخ نے، حدیث نے محفوظ کیے۔ امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی، کوئی اچھی سواری بھی رکھنا چاہے تو اس کو بھی اوپر سے گنجائش مل جائے۔ خود غربت کی زندگی پسند فرمائی، اسی میں رہے، کبھی کبھی یہ کام بھی کیا، بڑے عالی شان کپڑے پہنے۔ 1-2 دفعہ صحرا ایک بستی ہے، وہاں سے کپڑا آتا تھا، اس کی زمین سفید، اوپر دھاریاں سرخ۔ اب کبھی کبھی آپ نے وہ زیب تن فرمایا، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک رات 14ویں کا چاند سر پہ تھا اور محبوب
اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد کے ذہن میں تشریف فرما تھے اور آپ نے سہارا بستی والی چادر کو ایسے اوڑا ہوا تھا. تو جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. تو اگر آپ چاہتے تو ہر وقت یہ کپڑا پہن سکتے تھے. پہن کے اتار دیا اپنی امت کے مالداروں کو گنجائش دینے کے لیے. خود وہی فقر کے کپڑے, فقر کا لباس, پیبند لگا ہوا لباس وہی اختیار فرمایا. اور قیامت کے دن انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے غریب لوگوں میں کھڑا ہوں. ابغونی فی ضعفائک, میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں. تو اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جن کو سب کچھ اللہ نے دیا اور پھر انہوں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے. کون سی ساری امت میری مالدار ہوگی؟ اوروں الٹا اوروں کے لیے دعا کی, اللہم انہم جاع فاشبعہم, یا اللہ میری امت بھوکی ان کو کھانا کھلا. ورات فقصہم, یہ ننگے ہیں یا اللہ ان کو کپڑے پہنا. یا اللہ ان کے لیے تو دنیا اور آخرت بھلی کر دے. اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دو. ہاں کیوں کل کوئی تانا نہ دے سکے کہ اپنی اولاد کے تو مزے کروائے اور ہمیں کربلاؤں میں دھکا دے دیا. نہیں نہیں, کربلا میری اولاد کے لیے رہے گی. کوئی مانگ سکتا ہے اپنے اولاد کے لیے, اور مانگنی بھی نہیں چاہیے. کہیں جوش میں آ کے کوئی مانگنا بیٹھے پاگل, مانگنی نہیں چاہیے. خود اللہ کے نبی نے فرمایا مت مانگو, اللہ سے عافیت مانگو, سہولت مانگو. ہاں خود اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا؟ اللہ ان کی روزی تنگ کر, کل کو میری امت مجھے تانا نہ دے سکے. اس لیے آپ نے فرمایا جب تمہیں دکھ ستائیں میرے دکھ یاد کرنا, سب ہلکے ہو جائیں گے. مجھے اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ستایا. میرے اوپر اتنی آزمائش آئی, اتنی کسی بھی آزمائش نہیں آئی. 3 میل پتھر پڑے طائف کے میدان میں, 3 میل. حالانکہ آپ کی انگلی کا اشارہ بھی نہیں ضروری تھا, صرف ارادہ ہی کافی تھا. ارادہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ارادہ کر لیتے کہ ان کو پکڑ, تو بس پھر ان کا نشان نہ ملتا. لیکن 3 میل پتھر کھا کے نہ اف کی نہ آہ کی, اور خون بہتا گیا. اتنا خون بہا, ایک حدیث میں آتا ہے طائف کے پہاڑ بلبلا اٹھے, رونے لگے, زمین رونے لگی, آسمان کے فرشتے رو پڑے, اور آپ بے ہوش ہو کے گرے ہیں. بد دعا کا ایک لفظ مجھ سے نہیں نکلا. جو کافروں کے لیے بد دعا نہ کرتا ہو وہ اپنی امت کے کلمہ گو کے لیے کتنا شفیق ہوگا. جب ہوش میں آئے دشمن کے باغ میں پناہ لی. زید بن حارثہ جان نثار غلام ساتھ, انہوں نے اٹھایا, بھاگ کے دشمن کے باغ میں پناہ لی. جس کو دیکھ کر دشمن بھی رو پڑے ہوں, اس کی امت اسی کی سنتوں پہ چھریاں پھیرتی. اے ہے زندگی کی ہر طرز میں دوری دھار کا خنجر ہے جو میرے آپ کے ہاتھ میں ہے, وہ سارے وار حضور کے طریقوں پر ہی ہو رہے ہیں. کہ کہتے ہیں سنت کیڑی گل ہے جی, کرو تو ثواب ہے, نہ کرو تو گناہ, تو کوئی نہیں. یہ چلتی مل کا ایک پرزہ خراب ہو جائے چلتی رہے گی, سارن بجنے لگ جائیں گے, فالٹ آ گیا ہے. وہ کہ جو کوئی نہیں ایک پرزے کی خیر ہے, کوئی نہیں چلنے دو, ایک پرزے کی خیر ہے, ٹھیک ہو تو بھی ٹھیک ہے, خراب ہو تو بھی ٹھیک ہے. اگلے دن ساری مل کا بھٹا بیٹھا ہوگا. تو اللہ کے محبوب کی سنت ایک پرزے سے بھی زیادہ سستی ہے. ہائے ہائے, اتبا جیسا جانی دشمن, اس کا بھی دل بھر آیا. یہ بدر کے میدان میں جھنڈا بردار تھا, بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا. بھاگا گیا, نوکر کو نہیں بھیجا, خود بھاگا, انگور توڑ کے لایا. وہ رشتہ داری کا خون جوش میں آ گیا نا. وہ ثقیف والوں نے قریشی کو مار دیا, قومیت جاگ گئی. انگور توڑ کے لایا, پلیٹ میں سجائے, پھر شرم کی وجہ سے خود آگے نہیں گیا. اپنے غلام عداس کو کہنے لگا یا تو لے جا, اور اسے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم, تجھے خون کی قسم, رد نہ کرنا, کھا لینا. جس کے لیے دشمن پسیج جائیں اس کے لیے اسی کی امت کے ہاتھ میں خنجر ہیں, اور ہر ضرب اسی کے سینے پر ہے. ہر نبی تنگ آ کے پکار اٹھے یا اللہ ان کو پکڑ لے, ان کو تہس نہس کر دے. اب انتہا ہے طائف کا میدان, بے غصی بے چارگی عروج پر ہے, آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ نے وہاں اس باغ میں بیٹھ کر اللہ سے اپنا دکھڑا سنایا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی الی الناس. اے میرے مولا,
میری محنت میں کمی آئی ہوگی, میں کام پورا نہیں کر سکا ہوں گا, باقی اور تو کسی سے گلہ نہیں کرتا ہوں, تجھ سے آج گلہ ضرور کرتا ہوں, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی؟ الی بعید یتجہم او الی عدو ملکتہ امری, ایسوں کے حوالے کر دیا جو نہ مجھے پہچانتے ہیں نہ میرا حق پہچانتے. یہ ایسے دردناک کلمات تھے کہ اللہ پاک محبت جوش مار اٹھے, تو فرشتہ پہاڑوں کا بھی آ گیا, جبریل بھی آ گیا کہ یا رسول اللہ حکم دیں, اطبق علیہم الاخشبین, میں انہیں بیچ میں ڈال کے دو پہاڑوں کے اندر ان چکی کی طرح پہاڑوں کو چلا دوں گا اور ان کو پیس کے رکھ دوں گا. آپ نے کہا نہیں نہیں, لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ, اگر یہ ایمان نہیں لائے تو اللہ ان کی نسل میں کوئی ایسا پک پیدا کر دے گا جو ایمان لائے. تو اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے کہا صدق اللہ, سچ کہا میرے اللہ نے جس نے آپ کا نام رکھا ہے رؤوف الرحیم, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, سچ کہا میرے اللہ نے, آپ واقعی رؤوف الرحیم. تو میرے بھائیو, دوسری بات ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو اپناؤ, ان سے بڑا محسن کوئی نہیں ہے. زندگی ان کی ساری محفوظ ہے, موجود ہے, کھلی کتاب کی طرح, روز روشن کی طرح. ایک ایک چیز, ایک ایک ادا, ساری 63 سال 4 دن آپ کی زندگی ہے, شمس قمری لحاظ, محرم صفر ربیع الاول کے لحاظ 61 برس 2 مہینے 23 دن آپ کی زندگی ہے, جنوری فروری کیلنڈر کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے ہے وہ ایام کے لحاظ سے. اس میں نبوت کے 23 برس 8,156 دن بنتے ہیں. ان 22,330 دن اور 6 گھنٹے کی ہر صبح ہو, ہر شام, ہر دوپہر, ہر عصر, ہر مغرب, ہر عشاء, ہر پل پل کی پوری خبر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے صفحات پہ بکھیر دی ہے. کتابیں مٹ بھی جائیں تو اللہ نے ایسے لوگ آج بھی پیدا کیے ہیں جو سینوں سے حضور کی سیرت کو دوبارہ زندہ کر کے لے کے دکھا دیں گے. یہ نہیں کہ کوئی رہبر نہیں ہے, رہبر تو موجود ہے, چلنے والا کوئی نہیں ہے, راہرو منزل کوئی نہیں, ہاری رہبر موجود ہے. تبھی تو آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا, کوئی نبی نہیں آئے گا, جو آئے گا وہ دجال ہوگا. کہ اب آپ کی زندگی مٹ نہیں سکتی, آپ کی سیرت چھپ نہیں سکتی. قیامت تک کے لیے آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ کیا کہ میں ہر جگہ حضور کا نسب اس لیے سنا, کوئی اپنے حافظے کے لیے نہیں سناتا ہوں یا کوئی اپنے علم کے روب کے لیے نہیں سناتا ہوں. 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح موجود و محفوظ ہے, روز روشن کی طرح محفوظ ہے, کوئی اس میں کسی جگہ بھی خفا نہیں ہے. جس کی 10,000 سال کی زندگی جو پیچھے ہے, جب وہ محفوظ ہے تو اگلی زندگی کیسے چھپ جائے گی؟ پر تلاش تو کرو. تمہیں ضرور گنے خریدنے اور بیچنے کا فکر چڑھا ہوا ہے, اور ڈگریاں لینے اور بنانے کا فکر چڑھا ہوا ہے. پیسہ پیسہ پیسہ, کتنا کو لے جانا چاہتے ہو بھائی؟ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے. کوئی آؤ بھائی وہ محمد مصطفیٰ کے غلام بن کے بھاگیں, کوئی دوڑ لگانے کا مزہ تو آئے. یہ بھی کوئی دوڑ ہے, لگا کے جب نشان پر پہنچے تو آگے قبر کا گڑھا تھا, اس میں گم ہو گئے, اور ساری جیت اوروں کو دیکھ کے خود بازی ہار کے جا کے ایسا مٹ گئے کٹو کو ہرس و حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھیرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا. مرتے ہی بازی ہار گئے, ساری چیزیں پرائی ہو گئیں. آؤ بھائی غلام مصطفیٰ بننے کی دوڑ لگائیں, غلام مصطفیٰ بننے کی دوڑ لگاؤ. زندگی کھلی کتاب کی طرح موجود, 80 دادیں ہیں, باپ سے لے کر آدم تک سب محفوظ ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے بیٹے ہیں, بن عبد المطلب, بن ہاشم, بن عبد مناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لوی, بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نضر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مضر, بن نزار, بن معد, بن عدنان, بن اد, بن حمیسع, بن سلامان, بن عوس, بن بوس, بن قموال, بن ابی, بن عوام, بن ناشد, بن حزا, بن بلداس, بن یدلاف, بن طابق, بن جاہم, بن ناحش, بن ماخی, بن عیفی, بن عبقر, بن عبید, بن الدعاء, بن حمدان, بن سنبر, بن یفربی, بن یحزن, بن یلحن, بن ارعوا, بن عیدی, بن زیشان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے بیٹے ہیں, بن عبد المطلب, بن ہاشم, بن عبد مناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لوی, بن غالب,
بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیزع بن سلامان بن عوس بن دوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. یہ کھلی کتاب ہے، سب اس کے پیچھے آؤ بھائی، سب اس کے پیچھے آؤ، یہ تبلیغ کا پیغام ہے. اور دیکھو ہمارے ہاں نا، مجھے یہ خیال نہیں آیا، ہمارے ہم لوگ ذمہ دار ہیں، لوکل ذمہ دار. ہماری کچھ روایات ہیں، ہمارے یہاں مراسی ہوتے تھے، اب تو وہ ذمہ دار سارے ذمہ دار شہروں میں چلے گئے، بخیل ہو گئے، خرچے بڑھ گئے، لہذا ان کو غریبوں کو دینے کا فرصت ہی کوئی نہیں ہے. نہ تاجروں کو فرصت ہے، نہ ذمہ داروں کے پاس تو ویسے ہی پیسے تھوڑے ہوتے، تو پھر اوپر سے شہروں کے خرچے، تو بخیل ہو گئے، بخل آ کے.